میں بڑی اچھی بات آپ کو بتانے کے لیے چلا آیا ہوں۔ اگر آپ اس کو بغور سنیں گے تو ضرور آپ کو پتہ چلے گا کہ ولیوں کا امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں کہا جاتا ہے۔ بالکل آسان لفظوں میں آپ کو یہ کچھ باتیں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک مرید تھا، آپ کا ایک غلام تھا جو آپ کے گھر کے بہت سارے کاموں کو انجام دیا کرتا تھا۔ یعنی جیسے کہ آپ کو وضو کے لیے پانی بھر کے دینا ہے، آپ کے لیے مصلی بچھانا ہے، آپ کے دیگر بہت سارے کام کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ گھر کی صفائی کر رہا تھا، ہاں گھر کی صفائی کر رہا تھا۔ تو اسی دوران وہ گھر میں دیوار پر آئینہ لگا ہوا تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں شیشہ بولتے ہیں، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بھی شیشہ موجود ہوگا، میرے گھر میں بھی ہے۔ تو جیسے ہی وہ آئینے کو صاف کرنے لگا تو وہ مرید کا ہاتھ کچھ اس انداز میں لگ گیا کہ وہ آئینہ ٹوٹ کر کے زمین پہ گر گیا اور بالکل بکھر گیا۔ اب یہ جو مرید ہے غوث اعظم کا، یہ چاہنے والا، یہ جو خادم ہے غوث پاک کا، اس کی آنکھیں بھر آئیں اور رونے لگا۔ رونے کا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ غوث اعظم کو جب پتہ چلے گا کہ میرا وہ آئینہ کہ جس میں میں اپنے چہرے کو صبح دوپہر شام دیکھا کرتا تھا، وہ میرے مرید نے توڑ دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھ پر غصہ کریں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے۔ تو یہ ایک ڈر والی فیلنگ مرید کے اندر آ گئی۔ اب وہ بار بار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دیتا اور جا کر کے کہنے کی کوشش کرتا، لیکن کہہ نہیں پاتا تھا، کیونکہ اتنی طاقت نہیں تھی مرید کے اندر، غلام کے اندر، کہ غوث اعظم سے کہے کہ آپ کا وہ آئینہ کہ جس میں آپ اپنا چہرہ مبارک دیکھتے تھے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ لہٰذا ایک دن پکا دل کر کے اس نے کہہ دیا، کہا اے غوث اعظم، آپ ولیوں کے امام ضرور ہیں، لیکن میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بولو، کیا ارادہ لے کر کے آپ میرے پاس آئے ہو؟ تو کہا غوث اعظم، وہ جو آپ کا آئینہ تھا کہ جس میں آپ اپنا چہرہ دیکھتے تھے صبح دوپہر شام، وہ اچانک سے میرے ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین پہ گر گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ چور چور ہو گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا، اور میں افسوس ظاہر کرتا ہوں آپ کے سامنے حاضری دے کر۔ غوث اعظم کو کوئی جلال نہیں آیا۔ دیکھیے، جو اس واقعے کی جڑ ہے، جو اس واقعے کی اصل ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ نہیں آیا، جلال نہیں آیا، آپ نے برا بھلا اور طنز نہیں کسے، آپ نے تانے نہیں دیے اس کو، بلکہ آپ مسکرانے لگے۔ ہاں، آپ مسکرانے لگے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کا مرید بڑا پریشان ہوا، کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر غوث اعظم، یہ ہنسنے کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ کو تو غصہ آنا چاہیے، برا بھلا کہنا چاہیے تھا مجھے، لیکن آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں، کہتے ہیں، اے میرے مرید، ریزن اور وجہ یہ ہے کہ اگر وہ آئینہ میرے گھر میں رہتا تو میرا ٹائم خراب ہوتا، کیونکہ 3 بار میں اپنے چہرے کو اس میں دیکھتا تو میرا وقت خراب ہوتا، لیکن اب وہ آئینہ ٹوٹ چکا ہے۔ جو وقت مجھے میرا بچا ہے، جو وقت مجھے اب ملے گا، وہ وقت بھی میں اللہ کی عبادت کے لیے قربان کر دوں گا، یعنی اب اس وقت میں بھی میں اللہ کی عبادت کیا کروں گا۔ اس لیے دیکھیے، میں ایک چیز یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، یہ واقعہ تو مکمل ہو گیا ہے، لیکن یہ جملے سنیں گے تو آپ کو تھوڑی سی فیلنگ آپ کے اندر آئے گی۔ یہ گھر کے اندر بریانی بنانے سے، میلاد کرانے سے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ نعرے لگانے سے ہم کوئی غلامی میں شامل نہیں ہو جاتے۔ غلامی میں شامل وہی ہے کہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے گا، ان کے طریقے کو اپنائے گا۔ ساری زندگی غوث اعظم کبھی جھوٹ نہیں بولے، لیکن ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ہمیں بھی جھوٹ سے دور رہنا ہوگا۔ غوث اعظم نے کبھی نمازیں نہیں چھوڑی، ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ غوث اعظم ہر رات میں، دن میں، ہر وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، تبھی ہم غوث پاک کے سچے مرید، سچے غلام اور سچے چاہنے والے بنیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، میرے ذہن میں تھا، میں نے آپ کی سماعت کے حوالے اتارا ہے۔ آپ کو اگر اس طرح کے واقعات پسند آتے ہیں تو میرے چینل ابو ذر بلالی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔